دوستوں، کل جب دنیا دبئی ایئر شو کے شاندار مناظر دیکھ رہی تھی، وہاں ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب بھارت کا فخر سمجھنے والا تیجس فائر جیٹ فضا میں لڑکھڑایا اور چند ہی سیکنڈ میں زمین سے ٹکرا کر شعلوں میں تبدیل ہو گیا۔ سوال صرف ایک نہیں، کئی ہیں کہ کیا یہ محض حادثہ تھا یا ایک طویل جدوجہد کی کمزور کڑی۔ کہانی آج سے نہیں، کئی دہائیوں پہلے شروع ہوئی ہے، جب اندرا گاندھی نے فیصلہ کیا کہ دوسروں سے لڑاکا طیارہ خریدنے کے بجائے بھارت کو اپنا دفاع خود مضبوط کرنا ہوگا۔ انہوں نے ہلکے وزن کے دیسی فائر جیٹ کی تیاری کا حکم دیا، مگر 1984 میں ان کے قتل کے بعد یہ خواب ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ اور اس کے بعد ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ ایجنسی کے سپرد کر دیا گیا، اور یوں جنم ہوا ایک نئے نام کا لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ۔ تیجس کا مقصد واضح تھا، جیسے پرانے طیاروں کی جگہ ایک جدید، ہلکا، تیز اور خود ساختہ فائٹر تیار کرنا۔ لیکن خواب جتنا شاندار تھا، راستہ اتنا ہی مشکل۔ 1983 میں پروگرام باضابطہ شروع ہوا، مگر ٹیکنالوجی کی کمی، تجربے کی قلت اور انجینئرنگ چیلنجز نے اسے سست کر دیا۔ پہلی پرواز ہوئی 2021 میں، یعنی تقریباً 18 سال بعد، اور سب سے بڑا مسئلہ تھا انجن۔ بھارت چاہتا تھا کہ تیجس مقامی انجن پر چلے، مگر وہ پروجیکٹ مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ نتیجہ، مجبوراً امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک کا انجن استعمال کیا گیا، یعنی جس جہاز کو دیسی فخر کہا گیا، اس کا دل غیر ملکی تھا۔ دوستوں، 21 نومبر 2025 کو وہی تیجس زمین پر گرا، آگ بھڑکی اور ایک پائلٹ کی جان لے لی۔ یہ حادثہ نہ صرف چین میں، پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا کی عسکری اور سیاسی نظروں کو ہلا گیا۔ اس حادثے کا مقام دبئی ایئر شو المختوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا۔ وقت تقریباً 2:10 بجے دوپہر مقامی وقت تھا، اور گواہوں کے مطابق طیارہ نیگیٹو جی موو کر رہا تھا، پھر کنٹرول کھو گیا اور تباہ ہو گیا۔ وہ نچلی اونچائی پہ تھا، یعنی اتنا بلندی نہ تھی کہ واپس توازن بحال کر سکے۔ ٹکرانے کے بعد طیارہ شعلوں میں پھٹ گیا اور سیاہ گہرا دھواں ہوا میں اٹھا۔ ایمرجنسی ٹیمیں پہنچی، فائر فائٹرز نے آگ بجھائی، مگر پائلٹ جانبر نہ ہو سکا۔ انڈین ایئر فورس نے ایک کورٹ آف انکوائری قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ حادثے کی وجوہات جانچی جائیں۔ متحدہ عرب امارات کے حکام نے بھی تعزیتی بیان جاری کیا ہے اور واقعات کی تحقیقات میں حصہ لینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ حادثے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے کے وقفے کے بعد ایئر شو دوبارہ شروع ہو گیا۔ دوستوں، یہ حادثہ صرف ایک فضائی نمائش کا سانحہ نہیں ہے، یہ تیجس پروگرام کی مایوسی اور خطرے کی داستان ہے۔ ایک طیارے کا گرنا جو ہندوستان کے فضائی خود انحصاری کے خواب کی علامت تھا، سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ہم نے تیزی کے ساتھ ترقی کی قیمت ادا کی ہے؟ کیا تکنیکی اور مینوفیکچرنگ رکاوٹیں انڈیا کی فضائی طاقت کو کمزور کر سکتی ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال کہ اگر یہ حادثہ ابھی آغاز ہے تو تیجس اور انڈیا کا مستقبل کیسے نظر آئے گا؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ کیا تیجس ایک قابل فخر کامیابی ہے یا ایک خطرناک تجربہ؟